کیا فیملی بلاگ دیکھنا حرام ہے؟ فیملی ولاگ بنانا ہی حرام ہے تو دیکھنا تو اس سے بڑا حرام ہے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کسی مسلمان سے یہ بات پوچھی جائے گی؟ اسے نہیں پتا کہ اس طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کو کیمرے پر لا کر لوگوں کو دکھانا، اس کے ذریعے مال کمانا. وہ دیکھنے والے بھی مجرم ہیں اور دکھانے والے بھی مجرم ہیں. اس کے اوپر تو ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو اس ٹاپک کو اتنا غلیظ سمجھتا ہوں کہ اسے تو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے بڑے مجرم ہیں، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر میں اس حوالے سے رجب بیٹ کے حوالے سے یہی بولوں گی کہ یہ ایک کاروبار انہوں نے بنایا ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو دکھانے کا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک یہی بن سکتا ہے ٹائٹل کہ بہن دکھاؤ پیسہ کماؤ، ماں دکھاؤ پیسہ کماؤ، وائف دکھاؤ پیسہ کماؤ. ٹھیک ہے، وہ وائف نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا پردہ ہے. ٹھیک ہے، اس شوہر کو اس خاوند کو پتا ہی نہیں کہ کتنے غیر محرم میری وائف کو زوم کر کر کے دیکھتے ہوگے، پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھتے ہوگے، پتہ نہیں کیا دل میں سوچ کے دیکھتے ہوگے، اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہوگے. مطلب کہ دیکھتے ٹائم ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. ان کو بس یہی پتا ہے کہ ہمیں لوگ لائک کرتے ہیں، ہمیں ویوز آ رہے ہیں، ہمیں پیسہ آ رہا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے. اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں وہ بہت فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے مہینے کی ارننگ جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ لوگ جو ہے صرف اپنا کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں. یہ لوگ اور کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو نہیں کچھ بھی پتا، ان کو صرف غرض ہے تو صرف پیسوں سے ہے کہ ہمیں پیسہ آ رہا ہے، ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہماری اچھی لائف ہے، ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہم اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے بہت بہت بڑے گھر ہیں. ٹھیک ہے، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں. ان کو کیا شادیوں پہ کروڑوں کے حساب سے پیسے بھی پھینکتے تو ان کو کون سا کمی ہو جانی ہے، کیونکہ ان کو تو ویسے آتے رہنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے. ٹھیک ہے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو اپنے دل میں برا جان لے. یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے چیز غلط دیکھی ہے، ہمیں وہ غلط لگی ہے، تو یہ ہمیں حق ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائے، ہم بھی لوگوں کو بتائے کہ یہ غلط چیز ہے. اور اس شخص کو اتنا پتا ہے کہ اسے پاکستان میں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچہ بچہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سٹینڈرڈ بنا رہا ہے بندہ کہ کل کو ایک غریب باپ کی بیٹی کی شادی مشکل ہو جائے گی. لوگوں نے تو سٹینڈرڈ سمجھ لیا، ماڈرنزم آ گئی. یہ اس طرح کی جب ماڈرنزم آئے گی، اس طرح کے رواج عام ہوں گے تو کل دوسروں کے لیے تو مشکل ہوگی. ایک غریب باپ کیسے اتنے سارے ایکسپینسو پورے کرے گا؟ جی بالکل. غریب باپ کی بیٹی ہوگی، اس کے دل میں بھی آئے گا کہ میرا ہسبینڈ بھی ایسا ہو، میرا ہسبینڈ بھی ایسا ہو. اگر کوئی لڑکا اسے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ میری شادی پہ میرے دوست بھی ایسے پیسے اٹھائے. ولاگنگ یہ لوگ آگے کر رہے ہیں کہ بچہ بچہ ولاگنگ کرے. ولاگنگ حرام ہے، یہ اسے دیکھنا، اس کے ولاگ دیکھنا، یہ سب کچھ حرام ہے. اللہ کے بندو، آپ لوگ اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کے نہ سمجھ بن رہے ہو. جی اور ادھر مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے وہ اندھے ہیں، ان کے تو دل اندھے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. تو یہ وہی جو قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہوئے، انہیں سمجھتے ہوئے پھر بھی اسلام سے دور ہیں. اور فخر کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ دیکھنا اچھی بات ہے. ہاں، جس طرح غلام حیدر بھائی نے بتایا کہ رجب بٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے وہ لوگ دیکھنا اچھی بات ہے، لوگوں کو ہم ہنساتے ہیں. اسلام آپ کو کہیں نہیں کہتا کہ آپ حرام کمائی کرو، حرام کام کرو اور لوگوں کو ہنساؤ، لوگوں کو انٹرٹین کرو. آپ مجھے قرآن کی کسی ایک آیت کا حوالہ دے دیں جہاں پر قرآن میں یہ کہا گیا ہے. کوئی حدیث کا حوالہ دے دیں کہ حرام کام کر کے لوگوں کو انٹرٹین کرو. اپنی بیویاں دکھاؤ دوسروں کو، اپنی بہنیں دکھاؤ، باقاعدہ ڈانس کیا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں. ہماری پاکستانی عوام، ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ آج کے دور میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا. تو جناب صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہو جب صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرنے والی مائیں بہنیں اس طرح ٹک ٹاک پر لائیو آ کر آپ کو ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی کیسے اس قوم سے آ جائے؟
کہاں سے آ جی گئی جی صلاح الدین بالکل ایوبی؟ آپ لوگ ایک حرام کام کر کے اس کا اجر پھر حلال چاہ رہے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی. جب اللہ نے کہہ دیا دیٹ اٹس حرام، دین اٹس حرام. آپ کا اوپینین، آپ کے جتنے مرضی ہیلے بہانے کرنے، یہ اٹ ڈزنٹ میٹر، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. جب جی اللہ جی کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، یہ کچھ حرام ہے، یہ اس طرح نہیں چلے گا، یہ ویز ایک لمٹس اللہ نے باؤنڈریز بتا دی ہیں، تو ان باؤنڈریز کو کیوں کراس کرنا؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں اچھے خاصے، تم صحت مند ہو، بیماری تو نہیں ہے نا کوئی، یا تو کوئی معذور ہو تو پھر کوئی کرے. کسی کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، جی جی بالکل کٹا یہ انسان. معاذ بھائی کو بھی جواب کا اسی ٹاپک کے اندر ان کو بھی جواب دے ہم، کیونکہ اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ لوگ کون ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں ہمیں کہہ سکتی، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. بیسیکلی سسٹر، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کچھ کہنے والے، سب کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ خود پوچھے گا، تو آپ ہمیں نہیں جی کہہ رہے نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں جی ہے. جی بالکل تو نہیں نا بتا رہے، یا میں نے کوئی ذاتی اپنا کہا ہے، کوئی اپنا نظریہ پیش کیا تو بتاؤ، مجھے سزا قبول ہوگی اگر میں اپنا کوئی ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں یا اپنے ذاتی کوئی کسی پہ طنز کر رہی ہوں. میں خود سے تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو بتا رہی ہوں کہ قرآن میں اللہ نے سورۃ النور میں الاحزاب میں پردے کا حکم دیا ہے. اب ایک عورت پردہ نہیں کر رہی، جی اسے جی میں الاحزاب النور بتا رہی ہوں، اور وہ آگے سے مجھے کہے کہ یہ ہمارا اپنا رائٹ ہے، ہم جو مرضی کریں، تو پھر اللہ کا بھی رائٹ ہے، اللہ آپ کو جہنم میں پھینکے یا جنت میں. جی یہ جی اللہ پھر کا یہ لوگ رائٹ قرآن کی آیات کو ہے. جھٹلا رہے جی، جب ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دے دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو زبان دی ہے، آپ کو باقی مخلوقات سے افضل قرار دیا گیا ہے عقل دے کے، تو آپ لوگ پھر بھی بے عقلے بنے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ہے، سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، سب کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بھی مرضی ہے. اللہ جب جہنم میں پھینکے گا تو اللہ بتا دے گا کہ میں نے بھائی 1,24,000 پیغمبر بھیجے، میرے پیغمبروں نے تم لوگوں جی کے جی لیے بالکل مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کیا. میرے پیغمبر نے، میرے سب سے محبوب بندے نے طائف میں پتھر کھائے، میرے صحابہ کرام نے، میرے بندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تم اٹھ کے کہہ رہے ہو جی کہ جی سب کا اپنا رائٹ ہے.